अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहां से। सच है, वक्त वाकई रुक कर किसी का इंतजार तो नहीं करता। अच्छा, मुझे यूं ही अचानक ये बात याद आई कि साल 2026 शुरू हो गया है, जैसे कोई पुराना जानने वाला हो जो आकर कह रहा हो कि भाई कुछ भी तो नहीं बदला, लेकिन फिर भी कितना कुछ बदल गया है ना। अच्छा, अभी कल की सी बात लगती है जब दुनिया 20वीं और 21वीं सदी में दाखिल हुई और लैंडलाइन और डायल-अप कनेक्शन से स्मार्टफोन, व्हाट्सएप, जूम, स्काइप, 5G और वाईफाई तक चली गई। अच्छा, जैसे जैसे वक्त आप देख रहे हैं कि गुजर रहा है, वैसे वैसे यकीनन हमारी जिंदगी के दिन भी तो कम हो रहे हैं ना। वैसे इस बात से तो आप वाकिफ ही होंगे कि कहा जाता है कि ये कायनात एक बहुत बड़े धमाके से वजूद में आई, जिसे बिग बैंग का नाम दिया गया। अब इस बिग बैंग से पहले क्या था, साइंस इस पर बिल्कुल खामोश है। लेकिन कुरान की सूरह अल-अंबिया में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि क्या काफिरों ने ये नहीं देखा कि आसमान और जमीन बहम मिले जुले थे, फिर हमने उन्हें जुदा किया और हर जिंदा चीज को हमने पानी से पैदा किया, क्या ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाते? तो साइंस के मुताबिक बिग बैंग ये 13.8 अरब साल पहले हुआ और इसके बाद ही फिर ये कायनात वजूद में आई और मुसलसल आप देख रहे हैं कि ये फैल रही है। और ये ज़मीन जिस पर हम रहते हैं ना, ये तकरीबन 4.5 अरब साल पहले वजूद में आई और ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा भी 4 अरब साल पहले हो चुकी थी। लेकिन इंसान ने कब जन्म लिया, इस हवाले से कोई मुतय्यन तारीख नहीं है। कहा यह जाता है कि इस ज़मीन पर तकरीबन 3 लाख साल पहले इंसान जन्म ले चुका था, जबकि इंसानों की मालूम तारीख तकरीबन 10,000 साल तक मौजूद है। लेकिन यहाँ हैरत की बात यह है कि इस ज़मीन पर जब से इंसान ने शऊर संभाला है, तभी से दुनिया की तबाही की मुख्तलिफ तारीखें दी जाती रही हैं। तो फिर देखें, इससे ये जाहिर होता है ना कि इंसान का दिमाग तामीरी कम और तखरीबी ज़्यादा है। तारीख गवाह है कि जिस शख्सियत ने दुनिया की तबाही की तारीख दी है, उसको सबसे ज़्यादा पढ़ा और सर्च किया गया। अच्छा, इस हवाले से एक नाम नोस्ट्राडामस का लिया जाता है, जिसने दुनिया में मुख्तलिफ कुदरती आफात से मुतालिक कई पेशन गोइयाँ की। लेकिन एक और नाम जिसे सुनकर ही तबाही और बर्बादी का तस्वुर सामने आ जाता है, वो बल्गारिया की एक पुरस्कार नाबीना खातून बाबा वांगा है। बाबा वांगा नामी इस खातून की पैदाइश 1911 में हुई और ये एक प्री मैच्योर पैदाइश थी, जिसकी वजह से उसकी सेहत बहुत कमज़ोर थी। और उस दौर में ये रिवाज था कि अगर बच्चा जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, अगर इसका यकीन ना हो तो फिर नाम नहीं रखा जाता। तो कई दिन तक फिर वो बगैर नाम के ही रही, जैसे कि खुद तकदीर भी उसके हवाले से कोई फैसला करने से हिचकिचा रही हो। कहा यह जाता है कि उसके ख़ानदान की एक रिवायत के मुताबिक एक अजनबी औरत को बुलाया, जिसने बाहर जाकर फिर हर गुजरने वाले शख्स से बच्चे के लिए नाम पूछा। आखिर में उन्हें एक नाम वांगेलिया पसंद आ गया, जिसका यूनानी ज़बान में तर्जुमा खुशखबरी देने वाली या खबर रसां है। तो जब वांगेलिया बड़ी हुई और उसकी शोहरत एक पेश को औरत के तौर पर फैलने लगी, तो लोग फिर अकीदत और एहतराम से उसे बाबा वांगा कहने लगे। अच्छा, ये कोई खानदानी नाम नहीं था, बल्कि अवाम की तरफ से दिया गया लक़ब था। कहा जाता है कि बाबा वांगा सोवियत यूनियन के खात्मे, शहजादी डियाना की मौत, 9/11 के हमलों, कोरोना वबा, आलमी जंगों समेत कई कुदरती हादसात की पेशन गोइयां भी कर चुकी है, जो हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हुई हैं। अगरचे कई ऐसी पेशन गोइयां भी होंगी जो कि दुरुस्त साबित नहीं हुई हैं या फिर अभी तक वो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन दुनिया में पेश गोई वही ज़्यादा मशहूर होती है जो दुरुस्त साबित हो जाए। इसीलिए अहम तरीन पेशन गोइयों के पूरा होने की वजह से बाबा वांगा पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। अब कहा यह जाता है कि बचपन में एक खौफनाक तूफान ने उसकी बिनाई छीन ली, मगर इस लम्हे उसे एक ऐसा नजर न आने वाला तोहफा मिल गया जिसने उसे आम इंसानों से जुदा कर दिया। बाबा वांगा के मानने वालों का अकीदा था कि वो सिर्फ आने वाले वाकयात ही नहीं देखती, बल्कि इंसानों के दुख, बीमारियां, जंगे और सल्तनतों के जवाल भी महसूस कर लेती है। अच्छा, उसकी ज़बान में अक्सर लर्जा तारी कर देने वाली संजीदगी होती, जैसे कि वक्त खुद उसकी ज़बान से बोल रहा हो। फिर 1996 में बाबा वांगा का इंतकाल हो गया, मगर उसका नाम वो आज भी जिंदा है। सोशल मीडिया और डॉक्यूमेंट्रीज बाबा वांगा को इंतहाई पुरस्कार शख्सियत बना देती हैं। अब कई लोगों का ख्याल ये भी है कि बाबा वांगा वो कोई पुरस्कार शख्सियत नहीं थी,
اس نے جو مبہم پیشن گوئیاں کی، لوگوں نے خود ہی ان کو بعد میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات پر فٹ کر کے اسے درست قرار دیا۔ تو پھر حقیقت جو بھی ہو، بطور مسلمان دیکھیں ہمارا تو پھر یہی عقیدہ ہے نا کہ غیب کا جو علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، باقی سب وہ تکے بازی ہی ہو سکتی ہے نا۔ لیکن ہم انسان چونکہ ہمیشہ آنے والے کل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا اس کے لیے ہم خوفزدہ رہتے ہیں، اس لیے بابا وانگا پوری دنیا میں ایک کلٹ فگر بن گئی۔ لیکن بھائی اس وقت بابا وانگا 2026 کے حوالے سے اپنی پیشن گوئیوں کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوب چرچے میں ہے۔ اچھا، بابا وانگا نے 2026 میں مشرق میں ایک بڑی جنگ کے شروع ہونے کا ذکر کیا جو مغرب تک پھیل جائے گی۔ بابا وانگا نے زمین پر خلائی مخلوق کے حملے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی انسانوں پر حکومت کا ذکر بھی کیا۔ اچھا، اب یہ خلائی مخلوق سے مراد نا وہ حقیقی خلائی مخلوق ہی ہے، پلیز آپ نے اس کا کوئی غلط مطلب نہیں سمجھنا، چونکہ جس خلائی مخلوق کی بات پاکستان میں کی جاتی ہے نا، اس کے حملے تو یہاں پر اکثر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ کبھی اس کا پاکستان پر قبضہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ قبضہ چھڑا لیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو خلائی مخلوق انسانوں کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیتی ہے، جسے ہائبرڈ نظام کا نام دیا جاتا ہے۔ خیر، میں تو وہ بابا وانگا کا ذکر کر رہی تھی۔ تو بابا وانگا نے موسمیاتی تبدیلی، زلزلے، سیلاب اور قدرتی آفات سے متعلق بڑی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ اب پاکستان تو ویسے بھی موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہے، یہاں زلزلے، سیلاب اور اسموگ سے اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ اچھا، پاکستان میں ماہرین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ یہاں پہ بڑے ڈیمز کی بہت ضرورت ہے، اور وہاں بھارت نے پاکستان کے خلاف سندھ طاس معاہدہ منسوخ کر کے آبی جنگ چھیڑ دی ہے۔ تو کیا ہم بحیثیت قوم اور ہمارے حکمران اشرافیہ وہ ان چیلنجز سے سنجیدگی سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں؟ تو اس پر آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کامنٹ کر کے بتائیے گا، اور ان پیشن گوئیوں پر بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اچھا، ویسے تو سال 2025 بھی پاکستان کے لیے کوئی بہت اچھا سال تو ثابت نہیں ہوا ہے۔ اب بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق 2025 پاکستان میں تشدد کے حوالے سے بدترین سال ثابت ہوا۔ 2025 میں پاکستان میں فائرنگ، فضائی حملے، خودکش دھماکے اور دیگر پرتشدد واقعات وہ سب عام رہے۔ اچھا، ویسے بھی معیشت کے حوالے سے بھی یہ سال 2025 کوئی خاص قابل ذکر تو ثابت نہیں ہوا ہے، لیکن پاکستان میں یہ شارک مچھلیوں کے حملے کا یہ شدید نقصان ہوا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ شارک مچھلیوں سے پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ مخصوص نوعیت کی شارک مچھلیوں کو پاکستانی سمندر کے اندر انٹرنیٹ کیبلز کا ذائقہ وہ بہت ہی پسند آیا ہے، اور وہ مسلسل اس کو کاٹ کر پاکستان کا انٹرنیٹ بند یا پھر اسے سست کرتی رہتی ہیں۔ اچھا، پاکستان میں ایک فائر وال کا کامیاب تجربہ تو یہ 2024 کے آخر میں ہی ہو گیا تھا، لیکن یہ فائر وال اب 2025 میں فعال ہو گئی ہے، اور اب 2026 میں یقیناً کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلائے گی۔ اس فائر وال کے ذریعے پاکستان میں VPN کو بلاک کرنے کا کامیاب تجربہ بھی ہو چکا ہے، اور اس تجربے کو اکثر و بیشتر دہرایا جاتا رہتا ہے۔ اچھا، ویسے خبر یہ بھی ہے کہ یہ سال 2026 شروع ہوتے ہی یہ تجربہ دہرایا گیا اور VPN کو کامیابی سے دھول چٹائی گئی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جہاں پاکستان میں انٹرنیٹ صارفین کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے نا، وہیں پاکستان میں نیا سال شروع ہوتے ہی انٹرنیٹ کی رفتار وہ انتہائی سست ہو گئی ہے۔ اگرچہ ابھی کسی سویلین یا فوجی شارک کے انٹرنیٹ کیبل پر حملہ آور ہونے کی کوئی کنفرم خبر تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود گزشتہ 48 گھنٹوں سے ہمارے پاکستان بھر میں انٹرنیٹ کی رفتار وہ انتہائی سست ہے۔ جبکہ IT کی وفاقی وزیر وہ 2026 میں 5G لانچ کرنے کی ہمیں خوشخبریاں سنا رہی ہیں۔ پاکستان میں تو یہ 4G آپ کو پتہ ہے نا کہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا، بلکہ پاکستان میں ابھی تک تو ٹیلی فون کالز کی جو کوالٹی ہے وہی عالمی معیار کے مطابق نہیں ہے، لیکن حکومت ہمیں 5G کی خوشخبریاں سنا رہی ہے یہاں پر۔ اچھا، یہ دنیا ٹیکنالوجی میں آگے کا سفر کر رہی ہے، اور پاکستان ویسے افسوس کی بات ہے کہ وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں، دفاعی لحاظ سے پاکستان نے ٹیکنالوجی میں بھارت سمیت جنوبی ایشیا میں سبھی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، بلکہ پاکستان دنیا کے مضبوط ترین ممالک میں شمار ہو رہا ہے۔ پاک بھارت جنگ میں اب جس طرح سے ہم نے بھارت کا یہ منہ کالا کیا ہے نا، اس پر تو خیر پوری قوم کو ہی فخر ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان IT میں ابھی بھی دنیا سے بہت پیچھے ہے، اور دنیا جن حالات کی طرف جا رہی ہے، بڑھ رہی ہے، پاکستان کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی پھر بہت کچھ کرنا ہے، بہت سا کام کرنا ہے۔ اچھا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو اسکندر اعظم بنتے ہوئے دنیا کو فتح کرنے نکل پڑے ہیں،
اب کیا پتا کہ وہ دنیا کو واقعی ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جانا چاہیں۔ اچھا، ویسے صدر ٹرمپ نے حال ہی میں ایک ڈیٹا شیئر کیا ہے جس میں بتایا یہ گیا ہے کہ امریکہ میں کون سی قومیتیں سب سے زیادہ فیڈرل اور جو سوشل ویلفیئر پروگرامز ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اس لسٹ کے مطابق یمن، بھوٹان اور صومالیہ سے آنے والے لوگ امریکہ میں سب سے زیادہ ویلفیئر حاصل کر رہے ہیں۔ پہلی اور تیسری کیٹیگری وہ انتہائی خطرناک ہے، جبکہ پاکستان وہ تیسری سطح میں شامل ہے، جہاں تقریباً 40% پاکستانی خاندان وہ کسی نہ کسی مد میں ویلفیئر کی سہولت استعمال کر رہے ہیں، اور بھارت اس حوالے سے وہ بہتر کیٹیگری میں ہے۔ اچھا، اب ٹرمپ کے مطابق اس ڈیٹا کا مقصد یہ ہے کہ مستقبل میں ایسے افراد کو ویزے اور امیگریشن کی اجازت محدود کی جائے تاکہ امریکہ پر پڑنے والا جو بوجھ ہے اسے کم کیا جا سکے۔ اچھا، اب آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں امیگریشن کم سے کم ہو، خاص طور پر ایسے گروپس کی جن کے بارے میں ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا زیادہ تر جو انحصار ہے وہ وہاں ویلفیئر پر ہے۔ ویسے آج نہیں تو کل ٹرمپ کی توپوں کا رخ پاکستان کی طرف بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو کیا پاکستان موجودہ عالمی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے؟ اس پر بھی آپ اپنے کامنٹس میں بتائیے گا، اور اس طرح کے مزید انٹرسٹنگ ولاگز کے ساتھ پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔